پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زبان کی ابتدا انسانی ضرورتوں کی دین ہے۔ جوں جوں انسان کی ضرورتیں بڑھتی گئیں، اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا گیا، اور انہی مقامی ضرورتوں اور ذخیرہ الفاظ کو زبان کا درجہ ملتا گیا، اور دنیا کی مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ اردو کا وجود بھی دو مختلف قوموں کے باہمی رشتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ باہمی رشتہ چاہے تجارتی ہو یا لشکری یا پھر سماجی۔ اردو کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا اس طرح مرہون منت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد نئی زبان میں تیزی اور ہمہ گیری پیدا ہو گئی۔ پہلے مسلمان جنوبی ہند میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ساحلی علاقوں کے باشندوں سے تجارتی تعلقات اور باہمی ربط ثبت سے ایک نئی مگر ٹوٹی پھوٹی زبان کی داغ بیل پڑ گئی، جو کہیں گجراتی، کہیں دکنی، کہیں ہندوستانی کہلائی۔ اس بنتی بگڑتی زبان پر وہاں کے علاقائی اثرات کا غلبہ رہا۔ شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی شروعات 12ویں صدی میں ہوتی ہے، مگر ابتدا میں یہ تمام حملہ آور سندھ سے ہی واپس چلے گئے، اور اگر کچھ عرصے ٹھہرے بھی تو ان کا دائرہ سندھ تک ہی محدود رہا۔ لیکن بعد کے حملہ آور جو درہ خیبر کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوئے، وہ طویل مدت تک ٹھہرے اور انہوں نے اپنی حکومتیں بھی قائم کی۔ ابتدا میں لاہور کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لہٰذا مسلمانوں اور پنجابیوں کا میل جول عرصۂ دراز تک قائم رہا، اور دونوں نے اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کی زبان کو اپناتے ہوئے برسوں گزار دیے، جس سے ایک ایسی زبان کی شکل بن گئی جس میں ترکی، فارسی، پنجابی اور عربی سبھی زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے۔ کھڑی بولی کا دبدبہ زیادہ تھا، جس کی شعری روایت نے عوام کے دلوں میں جلد ہی اپنی جگہ بنا لی۔ بعد میں جب اکبر بادشاہ نے اپنی راجدھانی کو دہلی کے بجائے آگرہ منتقل کیا تو وہاں عوامی زبان برج بھاشا تھی، اور اس کا اپنا ایک ادب بھی تھا۔ ساتھ ہی درباری سرپرستی نے اسے قوت دی، جس کے سبب محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو برج بھاشا کے بدن سے پیدا ہوئی، لیکن حالات نے پھر کروٹ بدلی اور دلی کو پھر سے مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، اور عہد شاہ جہانی میں اس نئی زبان کو باقاعدہ اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف مقامات پر عوام کے دلوں میں گھر کرتی ہوئی اور مختلف ناموں سے پکارے جانے کے بعد اس کے نام میں ایک ٹھہراؤ آیا، اور یہ زبان اردو کے نام سے اپنی پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ شکریہ۔